امام علی مقام کے خون سے ہم نے اتنا سبق نہیں لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، حضور کی ناموس کے خلاف پورا عالم کفر اکٹھا ہو چکا، ان کے نمائندے 57 اسلامی ممالک میں اکٹھے ہو چکے، مگر ہم نے حضور پر نور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی کبھی بات ہی نہیں کی، ہم نے کافروں کو کبھی للکارا ہی نہیں۔ امام علی مقام نے کوئی للکار نہیں فرمائی، آپ نے یزیدیت کو للکارا نہیں۔ ہم کربلا گزرنے کے بعد بھی یزیدیت سے ہاتھ ملا رہے ہیں، کربلا گزرنے کے بعد بھی ان کے چرنوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں۔ دو فکریں ہی تھی نا، ایک امام حسین کی فکر، ایک یزید کی فکر۔ یزید ہوائے نفس کو فروغ دے رہا تھا، یزید اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال کر رہا تھا، وہ سنت رسول کی مخالفت کر رہا تھا۔ یزید اقتدار کے نشے میں تھا اور اسلام پر حملہ آور تھا۔ مجھے بتائیں آج اقتدار کے نشے میں لوگ اسلام پر حملہ آور نہیں؟ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فکر تھی اس سے یزیدیت کی فکر جب کربلا میں ٹکرا رہی تھی، آج نہیں ٹکرا رہی، وہی فکر ٹکرا رہی ہے۔ تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ میں لفظی طور پر نہیں پوچھ رہا، فکری طور پہ پوچھ رہا ہوں، ہم حسینیت کے ساتھ فکری طور پر ہیں؟ قوم حسینیت کے ساتھ فکری طور پہ کھڑی ہوئی نہیں ہوئی، ورنہ آج اقتدار میں دین ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے اگر ہم نے سبق سیکھا ہوتا، ہم نے کوئی چیز اس سے اپنے اوپر فرض کی ہوتی، تو وہ فرض سب سے بڑا یہی تھا کہ ہم نے دین کی عزت کو بچانا ہے۔ آج دین کی عزت تو نہیں رہی، دینداروں کی عزت نہیں رہی، آج اسلام کو دیس نکالا دیا جا رہا ہے۔ ملک میں سود بھی، بے حیائی بھی، بے شرمی بھی، ملک میں اسلام کے خلاف قوانین بھی، اسلام کے خاندانی نظام کے خلاف قوانین بھی، ملک کا پارلیمنٹ، ہندوؤں کے مندر ٹوٹ جائیں تو چیف جسٹس ملک کا وہ ایکشن لے رہا ہے، ملک کا پارلیمنٹ قرارداد منظور کر رہا ہے، ہندوؤں کے دل نہ دکھ جائیں، بتوں کے پجاریوں کی عزتیں ہیں مگر قرآن پڑھنے والوں کی عزت نہیں ہے، علماء کی عزت نہیں ہے، حافظ قرآن جیل میں بند ہیں، عالم کفر جو کام کر رہا تھا وہ یہ بھی کر رہے ہیں، وہ یہ بھی کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، پھر بتائیں نا کہ ہم نے 74 سالوں میں کربلا کیا بیان کیا، پیر صاحب نے کربلا کیا بیان کیا، علامہ صاحب نے کیا بیان کیا، فہامہ صاحب نے کیا بیان کیا، منبر و محراب سے کیا آواز آئی؟ اگر کربلا بیان ہوتا تو قوم کا حال یہ نہیں ہوتا۔ ہم نے کچھ اور بیان کیا ہے، ہم نے اپنی سریں سیدھی کی ہیں، اپنی طرزیں سیدھی کی ہیں، ہم نے اپنا پیسہ کھڑا کیا ہے، اپنے نفس کی باتیں کی ہیں، جو لوگوں کو اچھی لگے وہ باتیں کی ہیں، بس واہ واہ کروا کے چل دیے۔ خطیب بوڑھے ہو گئے کربلا بیان کرتے کرتے، لیکن نتیجہ نہیں آیا۔ اور میں اس بات کا بالکل مشاہدہ رکھتا ہوں کہ جنہوں نے لالچ کی بنیاد پر، لالچ صرف پیسوں کا نہیں، جس چیز کا بھی لالچ ان کے ذہن میں تھا، اگر انہوں نے کربلا کو بیان کیا تو نتیجہ نہیں آیا۔ لیکن ہمارے استاد امیر المجاہدین، آپ نے چند سالوں میں صرف کربلا بیان نہیں کیا بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو لے کر آپ رسول اللہ کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے عملاً نکلے۔ کربلا صرف تقریر تک نہیں تھا بلکہ کربلا میدان عمل میں جب ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کی گئی، آپ حضور کے قلیل غلاموں کو لے گئے، سامنے وہی اقتدار، وہی فورسز، وہی قوت، وہی طاقت، لیکن آپ حضور کے غلاموں کو لے کے چلے گئے اور کربلا والوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہمارا کام آنا ہی تھا، ہمارا کام آنا ہی تھا، ہمارا کام لاشیں دینا ہی تھا، اب نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے، اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ پوری قادیانیت ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئی۔ تو میں آج بھی آپ حضرات کو کہتا ہوں اور آپ کو ہی کہہ سکتا ہوں کہ جا کر کم سے کم جس سے کربلا سنیں اس کو کہیں کہ بابا کربلا صرف پیسے لے کے بیان نہیں ہوتا، آؤ نا ذرا میدان میں بھی، عالم کفر کو بھی للکارو نا۔ یہ جو حکومت یزیدیت پر اتری ہوئی ہے،
اس نے اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال کیا ہوا ہے. یہاں صدر پاکستان بیان دے گیا کہ سود کو حلال کرنے کی کوئی صورت علماء نکالیں. سود تو اللہ نے حرام کیا، اس کو کون حلال کر سکتا ہے؟ اور یہ بار بار کہتے ہیں جی ورلڈ بینک کے بغیر تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، IMF کے بغیر تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یورپی یونین کے بغیر تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. تو بتاؤ پھر یزیدیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اور حسینیت اس بات کا نام ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کر کے حضور کے دین کی عزت کے لیے میدان میں آ جائیں. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ اگر دین کو بچانا ہے تو امام حسین کی فکر پر چلنا پڑے گا. امام حسین کائنات کے سب سے بڑے لیڈر ہیں ہمارے لیے، حضور کے صدقے. قائد رہنما امام حسین ہے. اور آپ نے کیا کیا ہے؟ حق و باطل کا مارکا کس شان سے ہوا کہ افراد کی قلت ہے، 82 افراد آپ کے ساتھ ہیں، جس میں خواتین بھی شامل ہیں، چھوٹے بچے بھی شامل ہیں، اور 72 شہید ہو گئے. اتنے شہداء، لیکن آپ دیکھیں فتح کس کی ہوئی؟ یزید کی فتح نہیں ہوئی. فتح کس کی ہوئی؟ اسلام کی فتح ہوئی، امام حسین کی فتح ہوئی. وہ نعرے تو لگا دیتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ کربلا کون سا ہے جس کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے؟ ہماری تقریروں کے بعد اسلام زندہ ہو رہا ہے؟ ہماری تقریروں کے بعد اسلام زندہ ہو رہا ہے؟ ہماری تقریر کے بعد پیسے کھڑے ہو رہے ہیں، بس کچھ بھی نہیں ہو رہا. تنخواہیں بندی ہوئی ہیں، بس وہ کھڑی ہو رہی ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تقریر کے بعد. اگر امام علی مقام کی عظمتیں ذہن میں ہوتی اور آپ کی فکر سے نور پایا ہوتا تو پھر تو بندہ ایک تقریر میں بھی بندوں کے اندر اتنا جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ بچے کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضور میں آپ پہ فدا، حضور میں اپنی جان آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار.